بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسا راہ خدا میں جہاد کرنے والا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محتاج وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس مانگنے کے لیے گھومتا پھرتا ہو، جو اسے ایک لقمہ یا دو لقمہ یا دو کھجور دے دیتے ہیں، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اس کی کفالت کی گنجائش نہ ہو اور نہ اس کے حالات کا لوگوں کو علم ہو کہ اسے صدقہ ہی کر دیں، اور نہ وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہو۔ وقال اللہ تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صدقات و خیرات ان ضرورت مندوں کا حق ہے جو راہ خدا میں محصور ہو کر رہ گئے ہوں، جو کمانے کے لیے دنیا میں چل پھر نہیں سکتے ہوں۔ ان کو ناواقف آدمی یہ خیال کریں کہ یہ مالدار لوگ ہیں، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے تم ان کے چہرے دیکھ کر ان کی حالت جان سکتے ہو، مگر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتے پھرتے نہیں ہیں۔ عن ابی ملیکۃ رضی اللہ عنہ قال ربما سقط الختام من ید ابی بکر الصدیق فضرب بذراع ناقته فینیخها فیأخذه فقالوا له فلا امرتنا نتناولکه فقال ان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنی الا اسأل شیئا۔ ترجمہ: ابو ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھوٹ جایا کرتی تھی تو وہ اپنی اونٹنی کے پیر پر مارتے اور اس کو بٹھا دیتے، پھر نکیل پکڑ لیتے تھے۔ لوگ آپ سے کہتے کہ آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دے دیتے کہ ہم آپ کو نکیل پکڑا دیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہ مانگوں۔ یہ 4 روایتیں اور ایک آیت جسے میں نے پڑھا اور اس کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا۔ آیت کریمہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں اس بات کو بھی نیکی میں شمار کیا گیا ہے کہ مسکین آدمی کی مدد کرنا بھی نیکی ہے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے 3 حدیثیں ذکر کی ہیں اور 3 حدیثیں اور ایک آیت ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دینی کاموں میں اپنے آپ کو اس طرح لگا دیتے ہیں کہ پھر ان کے پاس کام کرنے کے لیے، کمانے کے لیے وقت اور ٹائم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحال اور ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے، امیر لوگ ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے صدقات اور خیرات کے یہ اصل مستحق ہیں، یہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتے نہیں ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے، اپنی ضرورت کسی کے آگے بیان نہیں کرتے،
تکلیف کے ساتھ، تنگی کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور جو ملتا ہے اس پر قناعت کر کے گزارا کرتے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سفید پوش کہلاتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اور جو بھی ان کو میسر ہے اس پر قناعت کر کے اپنا وقت نکال لیتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ لوگ ان کو خوشحال سمجھتے ہیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے نا واقف لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، نا واقف لوگ جو ان کو جانتے نہیں ہیں، ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں، تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، تو ان کو کبھی دیتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان کی ضرورت، ان کا چہرہ اور ان کے حالات دیکھ کر سمجھ سکتے ہو۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اصل مسکین یہ ہے، پہلی حدیث میں ذکر کیا کہ مسکین وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہو۔ آج تو لوگوں نے اسے پیشہ بنا لیا ہے کہ ان کے روزانہ کا کام ہی یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کی جگہیں بھی متعین ہوتی ہیں، اور ان کے گھومنے پھرنے کے علاقے بھی متعین ہوتے ہیں، اور وہ ان علاقوں میں گھومتے پھرتے ہیں، روزانہ کا ان کا معمول ہے، اور مانگتے مانگتے ان کو اچھا ڈھنگ آ جاتا ہے مانگنے کا، اور وہ لوگ اتنا پیسہ جمع کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی صبح سے شام تک محنت کر کے اتنی مزدوری نہیں حاصل کر پاتا جتنا یہ گھوم پھر کر کے مانگنے والے جمع کر لیتے۔ اب ظاہر بات ہے جب مانگ کر کے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، بلکہ ضرورت سے زائد ان کو مل جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگ کام کیوں کریں گے؟ اور ایسے لوگوں کو دینا، یہ مسکین کو دینا نہیں ہے، یہ تو ان کا پیشہ ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے درمیان مانگنے کے لیے گھومتا پھرتا ہو، اور کوئی 5 روپیہ دے دے، 10 روپیہ دے دے، پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی ان کو 1 لقمہ دے دے، 2 لقمہ دے دے، یا 1 کھجور دے دے، 2 کھجور دے دے، تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں دوسرے کے پاس۔ آج کے زمانے میں کسی نے 5 روپیہ دے دیا تو آگے بڑھ جاتے، 10 روپیہ دے دیا تو آگے بڑھ جاتے، بازو والے کے پاس چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا مسکین یہ لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر کے لقمہ 2 لقمہ، کھجور 2 کھجور مل جائے آگے بڑھ جاتے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنے گزارے کا انتظام نہ ہو، جس کے پاس اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انتظام نہ ہو، اور لوگوں کو ان کے حالات کا پتہ بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو کہ لوگ ان کو صدقہ دے دیں، ان کی مدد کر دیں، اور وہ کہیں ایسے راستے میں کھڑے ہو کر کے یا لوگوں کے پاس جا کر سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ مسکین لوگ ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ آپ اگر دیکھو گے تو ہمارے سماج میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ دینی خدمت کر رہے ہیں۔ خاص طور پر میں تذکرہ کروں گا دیہاتوں میں جو امامت کرتے ہیں، دیہاتوں میں جو مسلمانوں کے بچوں کو مکتب میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، دیہاتوں میں جو مسجدوں میں اذان دیتے ہیں، ایسے لوگ
ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور بہت تنگی کے ساتھ وہ اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن کسی سے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے۔ پیچھے میں نے اپنے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ یہ تقریباً 400 دیہاتوں میں ائمہ اور مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ اور مسجدوں کی خدمت کرنے والے، اذان دینے والے مؤذنین اور خادمین، ان کو جمعیت علماء کی طرف سے کہیں مکمل تنخواہ دی جاتی ہے، کہیں جزوی تنخواہ دی جاتی ہے، یعنی آدھی تنخواہ جمعیت علماء کی طرف سے اور آدھی تنخواہ گاؤں دیہات والوں کی طرف سے، یہ دونوں کی تنخواہ ملا کر کے چند ہزار روپے بنتے ہیں۔ لیکن یہ دینی خدمت کرنے والے، ظاہر بات ہے اگر شہروں میں ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی نماز کے اوقات کے علاوہ یا اپنی خدمت کے علاوہ کہیں کام کر کے، کہیں نوکری کر کے، کچھ کاروبار کر کے اپنا انتظام کر لیتے، لیکن گاؤں دیہات میں یہ صورتحال نہیں ہوتی۔ میں نے گزارش کی تھی کہ جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام جو تقریباً 450 دیہاتوں میں ائمہ کرام، مؤذنین اور مکاتب میں پڑھانے والے معلمین و معلمات کو جو تنخواہ دی جاتی ہے، اس میں ہم لوگوں کو اپنا تعاون دینا چاہیے تاکہ ان کو اچھی تنخواہ دی جا سکے۔ اور تنخواہ کے علاوہ ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ ان کی تنخواہ بہت کم ہے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ان کے اہل و عیال ہیں جن کا گزارا بڑی مشکل سے ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کی خاموش مدد کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی خاموش مدد کرنی چاہیے۔ ہر ہفتہ، ہر 15 دن یا ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہم ان کو جو ہے ہدیہ، نذرانہ یا ان کو جو ہے صدقات و خیرات کی رقم دیں۔ یہ اللہ پاک اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے۔ مانگنے والے تو مانگ کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے، نہ مانگنے والے جو مستحق لوگ ہیں، حضور نے فرمایا یہ مسکین لوگ ہیں جو لوگوں سے کھڑے ہو کر کے راستے میں سوال نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات نہیں رکھتے، لیکن ان کے چہروں کو دیکھ کر کے، ان کے حالات کو دیکھ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہو، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ شریعت میں مانگنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھکاری مسلمان ملیں گے آپ کو، سب سے زیادہ بھکاری۔ کچھ قومیں ایسی ہیں کہ ان میں کبھی آپ کسی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھو گے، کسی بوری کو آپ بھیک مانگتے نہیں دیکھو گے، کسی سردار جی کو تم بھیک مانگتے نہیں دیکھو گے۔ اور بھی قومیں ہیں جو بھیک نہیں مانگتی، سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے مسلمان، اور پیشہ ور فقیر آپ کو مسلمانوں میں بڑی تعداد ملے گی۔ غیر مسلموں میں جو لوگ مانگتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی حیت اختیار کر لیتے، برقع لگا لیں گے، اچھی طرح دوپٹہ اوڑھ، نماز میں جیسے لپیٹا جاتا ہے ویسے لپیٹ لیں گے، مسلم علاقوں میں بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس سے مسلمانوں کی بدنامی بھی ہوتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جاؤ اور مانگو تو مل بھی جاتا ہے، مسلمان صدقات و خیرات دیتا ہے۔ اس لیے یہ 3 حدیثیں اور ایک آیت ذکر کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مانگنا ہماری شریعت میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ اونٹنی پر بیٹھے تھے، لگام چھوٹ گئی، نیچے گر گئی، لٹک گئی،
تو وہ کسی کو کہتے تو وہ پکڑا دیتا، لیکن انہوں نے اونٹنی بٹھائی، اونٹنی بٹھا کر کے لگام پکڑی اور پھر اونٹنی کو اٹھایا اور کھڑا کیا۔ تو جو لوگ ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ ہم کو کہتے تو ہم نکیل آپ کو پکڑا دیتے، لگام آپ کو پکڑا دیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کا حکم دیا، امرنی اللہ اسأل شیئا، کہ میں کبھی کسی سے کچھ نہ سوال کروں۔ حالانکہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ سوال نہ کرنے میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار پانی پلا دو، ذرا وہ سامان اٹھا کے دے دو، موبائل چارجنگ میں لگا دو، یا موبائل چارجنگ میں لگا ہے تو نکال کے دے دو، یا ہم کسی کو بولتے ہیں کھڑکی بند کر دو یا کھول دو، یا دروازہ بند کر دو یا کھول دو۔ یہ انہی چیزوں میں سے یہ چیز ہے، یہ سوال کرنا یا مانگنا نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے کسی طرح کا کوئی بھی سوال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اونٹنی کی لگام چھوٹ گئی تو نیچے کھڑے ہوئے کسی آدمی سے یہ نہیں کہا کہ بھائی لگام اٹھا کے دے دینا۔ تو شریعت میں مانگنا ناپسندیدہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں ضرورت نہ ہونے کے باوجود مانگتا رہا تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کھال نہیں ہوگی، پورا چہرہ ایک ہڈی جس طرح ہوتی ہے کھوپڑی کی، ایسا چہرہ ہوگا، اور یہ علامت ہوگی کہ یہ دنیا میں لوگوں کے درمیان گھوم پھر کر کے بھیک مانگا کرتا تھا جبکہ اس کو ضرورت نہیں تھی۔ تو حتی الامکان مانگنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر بہت ضرورت تھی اس کے بعد بھی آپ نے نہیں مانگا تو اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اور اگر آپ نے مانگا تو شریعت منع بھی نہیں کرتی، مانگ سکتے ہو۔ لیکن ہمارے یہاں جو پیشہ ور لوگ ہیں کہ روزانہ مانگنے کے لیے نکلتے ہیں اور شام تک مانگتے رہتے ہیں، پھر چلر جمع کر کے گن کر کے دکانوں پر دے کے نوٹ بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو مستحق اور ضرورت مند ہیں، جن کی میں نے نشاندہی کی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے لوگ، انہیں موقع نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا کہ یہ کچھ کام کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکے، اللہ کے دین کا کام کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ مزاج ابھی ہم لوگوں کا بنا نہیں ہے، اور یہ بات آج تک ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کس کی مدد کرنی چاہیے اور صدقات و خیرات کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ ہم لوگ ان لوگوں کو جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے ان کو دو، اور جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن کسی سے سوال نہیں کرتے، اور ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے چہرے سے اور ان کے حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے سنا ہے کہ نماز جنازہ میں 40 یا 100 لوگ شریک ہوں تو اس مرحوم کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 لوگ شریک ہوں، اور یہ ایسے لوگ ہوں جو شرک نہیں کرتے، یعنی سچے پکے ایمان والے اور مسلمان ہیں،
ایسے 40 لوگ اگر کسی کے نماز جنازہ میں شریک ہوں اور میت کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ کے قریب کسی گاؤں میں رہتے تھے۔ جب ان کا جنازہ تیار ہو گیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے، آزاد کردہ غلام سے پوچھا کہ دیکھو کتنے لوگ جمع ہوئے۔ وہ باہر گئے، جا کر کے دیکھا تو بہت لوگ جمع ہو گئے تھے، تو آ کر کہا کہ حضرت بہت لوگ جمع ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ 40 ہوں گے؟ ہاں، بولے 40 سے زیادہ لوگ ہیں۔ بولے ٹھیک ہے، پھر میت نکالو۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں 40 ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہیں کرتے، اور وہ اس کی مغفرت کی سفارش کریں، اللہ ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز اگر مقتدی کو آخری رکعت ملے تو مقتدی 3 رکعت کس طرح مکمل کرے، تفصیل سے بتائیں۔ اگر کسی کو امام کے ساتھ آخری رکعت ملی، اب یہ آخری رکعت 2 رکعت نماز کی بھی ہو سکتی ہے، 3 رکعت نماز کی بھی ہو سکتی ہے، 4 رکعت نماز کی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے فجر میں آخری رکعت ملی، مغرب میں آخری رکعت ملی، یا ظہر عصر عشاء میں آخری رکعت ملی، تو امام کے ساتھ 1 رکعت ملی۔ اب ظاہر بات ہے امام کے ساتھ ہے تو سلام پھیرنے تک امام کے تابع ہے۔ وہ جب امام کے ساتھ قاعدہ میں بیٹھے گا تو یہ اس کا قاعدہ اخیرہ نہیں ہے، امام کا قاعدہ اخیرہ ہے۔ وہ سلام پھیرے گا، نماز مکمل کرے گا، لیکن جس کو آخری رکعت ملی ہے اس کی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے، اور یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ آخری قاعدہ نہیں ہے اس کے لیے، تو یہ صرف التحیات پڑھے گا اور خاموش رہے گا، درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھے گا۔ التحیات پڑھ کے خاموش بیٹھے گا، امام سلام پھیر دے گا تو یہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب کھڑا ہوگا تو جو اپنی نماز شروع کر رہا ہے یہ اس طرح پڑھے گا جس طرح نماز شروع کرتے ہیں ہم، تو پہلی رکعت کیسے شروع کرتے ہیں؟ ہم پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی سورت پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور اس طرح نماز شروع کریں گے جیسے ہم پہلی رکعت پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری پہلی رکعت ہے، امام کے ساتھ جو ہم کو رکعت ملی ہے وہ آخری ہے، وہ آخری ہے۔ اب ہم شروع سے پڑھیں گے، پہلی رکعت، اس کے بعد دوسری رکعت جو رہے گی وہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد دعا سورت۔ اب یہ 2 رکعت ہو گئی، اس کے بعد تیسری رکعت ہے اور ہماری فرض نماز ہے تو ہم اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور آخری رکعت تو ہم امام کے ساتھ پڑھ چکے، یہ ہماری 4 رکعت ہو گئی، سلام پھیر دیں گے۔ کیا موبائل میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم کا احترام ضروری ہے، اور اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک لے کر کے پڑھیں، باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، احترام سے بیٹھ کر کے قرآن پاک پڑھیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم موبائل میں دیکھ کر قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے ہم قرآن شریف میں دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہم موبائل میں بھی دیکھ کر کے پڑھ سکتے، منع نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس کی بات درست نہیں۔ ایک شخص کئی سالوں سے سعودی عرب ریاض میں رہتا ہے،
وہ کچھ دنوں پہلے طائف زیارت کے لیے آیا اور زیارت کر کے طائف سے واپس ریاض چلا گیا، تو کیا اس شخص پر دم ہوگا؟ کیونکہ وہ مکہ آ کر بغیر طواف اور بغیر سعی کیے چلا گیا، کیونکہ طائف میقات ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ جانے کی نیت کر کے اپنے مقام سے چلے، جیسے یہ شخص ریاض میں رہتا ہے، ریاض سے اگر مکہ آنے کی اس کی نیت ہے تو راستے میں جو میقات پڑے گا اس میقات سے عمرے کا احرام باندھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بغیر احرام باندھے مکہ نہیں جا سکتا۔ وہ عمرے کا احرام باندھ کے جائے گا، عمرے کی نیت سے بیت اللہ کا طواف کرے گا، عمرے کی نیت سے صفا مروہ کی سعی کرے گا، سر منڈائے گا یا بال کٹوائے گا، احرام سے فارغ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مکہ مکرمہ آنے کی نیت نہیں کیا، اس کو جدہ آنا ہے یا اس کو طائف آنا ہے، چاہے کسی بھی غرض سے زیارت کے لیے آیا ہو یا کاروباری ارادے سے آیا ہو، تو اس کے لیے عمرے کا احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مکہ جا ہی نہیں رہا ہے۔ اگر مکہ جاتا تو اس کے لیے عمرے کا احرام لازم ہوتا، لیکن یہ مکہ جا ہی نہیں رہا، یہ تو طائف آیا ہے، یہ تو جدہ آیا ہے، اس لیے اس کے اوپر عمرہ نہیں ہے۔ یہ اگر بغیر عمرہ کیے گیا تو اس پر دم نہیں ہوگا۔ مالیگاؤں میں رہتے ہوئے مکہ مدینے میں قربانی کیسے کریں، کیا صورت ہوگی؟ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان میں جن کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، بھروسہ ہو، ایسے آدمی کو آپ قربانی کا پیسہ دے دیں، یہ وہاں جا کر کے جانور خریدے گا، قربانی کر دے گا، اس طرح قربانی ہو جاتی ہے۔ حج عمرے کی حاضری کا وظیفہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ دل میں سچی تڑپ ہوگی تو دعا قبول ہوگی۔ کچھ لوگ مکہ اور مدینہ جا کر بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، یہ تو محرومی کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے وہ لوگ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے یہاں رہنے کی سعادت عطا کی۔ مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا گھر ہے اور حدود حرم میں ہے مکہ مکرمہ، آدمی اگر ایک نیکی کرے گا تو وہ نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب اگر کسی شخص کو اللہ پاک نے حرم محترم میں یا حدود حرم میں کسی مسجد میں اسے امامت کا موقع دیا تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوگی۔ اگر یہ آدمی اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اللہ اس کو وہاں امامت پر نہیں رہنے دیتا۔ ہم کو اگر کوئی آدمی پسند نہ ہو کسی شرعی وجہ سے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر ہمیں اختیار ہو تو کیا ہم اس کو امامت پر رہنے دیں گے؟ نہیں رہنے دیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک کو اختیار نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ سعادت بخشی کہ وہ اللہ کے گھر کے سائے میں کھڑا ہو کر کے امامت کر رہا ہے یا اذان دے رہا ہے، مسجد نبوی میں اذان دے رہا ہے، بازو میں روضہ مبارک ہے، اس کی اذان اور امام کی امامت اور نماز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، تو آپ سوچو یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، مؤذن کو بیٹھ کے میں دیکھ رہا تھا، اس نے جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اس نے روضہ مبارک کی طرف ایسے دیکھا۔ میرے دل میں ایسی بات آئی کہ یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور حضور سن رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں۔
ظاہر بات ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں حضور گواہی دیں گے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنا محرومی کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص چوری کر کے پیسہ لایا ہو اور گھر میں کھانے پینے میں خرچ کر رہا ہو، اور اگر ہم اسے کھانے سے انکار کر دیں تو وہ جھگڑا کرتا ہو، تو کیا کریں؟ ظاہر بات ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کر کے لایا ہے تو وہ چوری کا مال حرام ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور اگر وہ کھانے پینے پر خرچ کر رہا ہے تو آپ کو نہیں کھانا چاہیے، اور اگر جھگڑا کرتا ہو تعلق ختم کر لو، ایسے آدمی سے تعلق نہیں رکھنے کا اور قطع رحمی کا گناہ نہیں ہوگا۔ کیا IPL دیکھنا گناہ ہے؟ وقت کی بربادی ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ دیکھیں۔ ہماری جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے کچھ مصلی جلدی آتے ہیں اور 4 سے 5 لوگوں کی جگہ پر ٹوپی رومال رکھ کر جگہ چھینک لیتے ہیں، اور جن کے لیے جگہ چھینکتے ہیں وہ 12:30 یا پون بجے آتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کے لیے جگہ چھینکنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو پہلے آئے گا وہ حقدار ہے۔ اب جن کے لیے تم نے جگہ چھینک لی وہ دیر سے آ رہے ہیں اور دوسرے لوگ پہلے سے آ گئے، تو یہ حقدار ہیں، آپ ان کا حق مار رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گلی محلے میں چوہوں کی کثرت ہو گئی ہے جس سے بہت نقصان ہو رہا ہے، تو کیا چوہوں کو کم کرنے کے لیے چوہا مار دوائی گھر وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر نہ ماریں اور زندہ چوہا کہیں لے جا کر کے پھینکیں تو وہاں والے جہاں یہ چوہا پھینکا جا رہا ہے لوگ زندہ چوہا نہیں پھینکنے دیتے، تو اس میں ایسا لکھا ہے کہ گرم پانی ڈال کر کے کیا چوہے کو مار سکتے ہیں؟ اس کی اجازت نہیں۔ آپ چوہے کو مارو، اس کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن جلا کر کے گرم پانی ڈال کر کے مارنے کی اجازت نہیں۔ قضائے عمری سے متعلق کچھ رہنمائی فرمائے۔ ہماری جو نمازیں فرض نمازیں اور واجب چھوٹ گئی ہیں، زندگی میں اس کو پڑھ لینا قضائے عمری کہلاتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہماری فلاں دن کی فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی تو اس کی قضا کرنے کے لیے ہم کو نیت کرنی پڑے گی کہ پچھلے ہفتے میں پیر کے دن کی فجر کی نماز کی قضا کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم کو یاد نہیں ہے کہ ہماری زیادہ نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اب اللہ نے توفیق دی پڑھ رہے ہیں، تو جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے، اور کتنے دنوں کی چھوٹی ہے وہ بھی دھیان نہیں ہے، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ ہم ہر فرض نماز سے پہلے یا بعد میں جب موقع ہو ہم 1-2 نمازیں یا رات کے وقت میں فرصت کے اوقات میں نمازیں قضا کرتے رہے، اس طرح کہ میری زندگی کی جو آخری فجر کی نماز چھوٹی ہے اس کی قضا، جو آخری ظہر کی نماز چھوٹی ہے اس کی قضا، جو آخری عصر کی مغرب کی عشاء کی چھوٹی ہے اس کی قضا۔ اب جب جو آخری تھی آپ نے وہ لائن ختم کر دی، تب اس سے پہلے والی آخری ہو گئی، سمجھ رہے ہو؟ تو ہر مرتبہ آخری 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 کی نیت کر کے پڑھتے رہیں گے۔ آسانی اور بنا تکلیف کے روح نکلنا کس بات کی علامت ہے؟ اچھی علامت ہے، مگر یہ کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ آسانی سے نکل گئی، بہت تکلیف ہوتی ہے، جس کو سکرات کہتے ہیں، غمرات کہتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک کون ہو سکتا تھا؟ لیکن جس وقت آپ دنیا سے جا رہے تھے تو تکلیف کی شدت تھی، پاس میں پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ بار بار اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے پانی کے پیالے میں اور اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ تو روح آسانی سے نہیں نکلتی ہے۔ میت کو دفنانے کے بعد کچھ لوگ قبر کے پاس بیٹھ کر ذکر، کلمہ طیبہ اور تلاوت کرتے ہیں، اور یہ کچھ دیر تک کرتے ہیں، اس سے میت کے سوال و جواب میں آسانی ہوتی ہے، ایسا ان کا کہنا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھ کر کے جب تدفین ہو جائے تو میری قبر کے پاس تم لوگ رکنا اور اتنی دیر تک اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت اور دعا کرتے رہنا، جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، کھال اتاری جاتی ہے اور ٹکڑے کیے جاتے، اس لیے کہ سوال و جواب کے لیے منکر نکیر آئیں گے، جب وہ آ کر سوال و جواب کریں گے تو تمہارے پاس میں رہنے کی وجہ سے اور تمہارے ذکر اور دعا کی وجہ سے مجھے آسانی ہوگی۔ کرنا چاہیے یہ عمل۔ انتقال کے بعد میت کے سامان اور کپڑے وغیرہ کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ مرحوم میت کی ملکیت تھی اور یہ اس کا ترکہ ہے۔ اگر تمام وارثین بالغ ہوں اور سب کی رائے ہو جائے کہ بھائی اسے صدقہ کر دو، کسی مستحق اور غریب کو دے دو، تو دے سکتے، اور اگر سب کی اتفاق رائے سے یہ بات نہیں طے ہو تو پھر وہ آپس میں جس طرح پیسہ بانٹا جاتا ہے، جائیداد بانٹی جاتی ہے، اسی طرح مرحوم کے استعمال کی چیزیں بھی بانٹی جائیں گی۔ 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنے سے کیا میت کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ 70,000 مرتبہ اگر کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے تو فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ یہ ایک نصاب ہے، اور اس نصاب کو اگر مکمل کر کے کسی مرحوم کو بخشا جائے تو انشاءاللہ عذاب قبر سے اس کو راحت اور نجات مل جائے گی۔ اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھنی نہیں آتی کہ کب، کہاں اور کیا کیا پڑھنا ہے، وہ بس میت کی مغفرت کے لیے جنازے کی نماز میں شامل ہو گیا تو یہ کیسا ہے؟ نماز ہو جائے گی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیر فرض ہے، آپ چاروں تکبیر کہہ لیے نماز ہو گئی، لیکن نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا ہے، تو اس میں کم سے کم میت کی مغفرت کی دعا تو ہونی چاہیے۔ نکاح میں سنت مہر کیا ہے اور کتنا دینا چاہیے؟ آج فی الحال جو مہر دیا جاتا ہے وہ کیسا ہے؟ یا پھر نکاح کے وقت کچھ مہر دیا جائے پھر زندگی بھر تھوڑا تھوڑا دیتے رہیں تو کیسا ہے؟ مہر فاطمی دینا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو جو مہر دیا تھا وہ مہر 500 درہم تھا، اور اپنی چاروں بیٹیوں کا نکاح کیا تو اس میں مہر 500 درہم رکھا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا اور گھر کے سامان بھی نہیں تھے، تو حضرت علی کی زرع بیچ کر کے جو پیسے آئے تھے اس پیسے کو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا،
اور کہا کہ اس سے علی اور فاطمہ کے رہنے کا اور گزارے کا انتظام کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے رہنے کا انتظام کیا، اور پھر ایک بستر ہے، چکی ہے، پانی کا مشکیزہ ہے، اور استعمال کے کچھ برتن یہ خریدے گئے۔ یہ حضرت علی کی زرہ بیچ کر کے خریدے گئے تھے، حضور نے پیسہ نہیں دیا تھا، یا حضور نے یہ سامان اپنی طرف سے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا تھا کہ ہم کہیں کہ حضور نے جہیز دیا۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے یہ غلط ہے۔ حضرت علی کی زرہ بیچی گئی تھی، اور اس زرہ کو بیچ کر کے حضرت علی اور فاطمہ کے لیے رہائش کا، بستر کا، کھانے کے لیے برتن کا، پانی کے لیے مشکیزے اور مٹکے کا انتظام کیا گیا تھا۔ آٹا پیسنے کے لیے چکی لی گئی تھی، لیکن مہر 500 درہم تھا۔ کتنا مہر تھا؟ 500 درہم۔ 1 کلو 633 گرام چاندی، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور 500 درہم کا وزن ہوتا ہے 1 کلو 633 گرام چاندی۔ آج میرے خیال سے کچھ 2700 روپے میں چاندی ہے، 10 گرام چاندی۔ آپ اگر جوڑو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے۔ یہ تو سنت ہے، اور سنت ادا کرنی چاہیے۔ شادی پہ آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے، لیکن مہر کے لیے وہی ہوتا ہے 5000، 7000، 10000، 11000، 15000۔ مہر فاطمی رکھنا چاہیے۔ آج جتنا دینا ہے دے دو، نکاح کے وقت ہی پورا مہر دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ جتنا ابھی دے سکتے ہو دے دو، پھر زندگی بھر دیتے رہو۔ ہر ہفتہ جو ہے 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ مہر کے نام سے دیتے رہو کہ دیکھ تیرا مہر 2 لاکھ روپیہ ہوا تھا، میں 25,000 دیا تھا، یہ 1000 کتنا ہو گیا؟ 26,000۔ یہ 1000 کتنا ہو گیا؟ 27,000۔ ایسے گنتے گنتے آپ پوری زندگی مہر دے سکتے نا۔ زید کی بیوی حمل سے ہے اور طلاق مانگ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ ڈیلیوری کے بعد بچے کو 2-4 دن رکھ کر کے باپ کو واپس دے دیں گے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ اب طلاق اگر کسی شرعی وجہ سے مانگ رہی ہے تو اس کو مانگنے کا حق ہے، اور اگر طلاق مانگنے کی کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں لینی چاہیے۔ شوہر کا وجود اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور شوہر کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے بتایا۔ فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، کسی انسان کو سجدہ کرے، تو میں بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے شوہر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ شوہر کا وجود اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے شوہر کے انتقال پر عورت کے لیے حکم ہے کہ 4 مہینہ 10 دن عدت کے گزارے۔ حالانکہ کسی کے بھی مرنے پر چاہے وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن سوگ ہے جب اس کے شوہر کا انتقال ہو۔ اس لیے بلا وجہ شرعی طلاق نہیں لینی چاہیے۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد
اتنا چھوٹا دودھ پیتا بچہ، ابھی اس کا حق ہے کہ یہ ماں کے پاس رہے اور ماں اس کو دودھ پلائے اور باپ خرچہ اٹھائے، چاہے طلاق دے دیا ہو، باپ خرچہ اٹھائے۔ عدت کا خرچہ الگ ہے، ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کا خرچہ الگ ہے، پنچ حضرات طے کریں گے کتنا دینا ہے۔ اور یہ بچہ اگر لڑکا ہے تو 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا، پھر باپ لے سکتا ہے، اور بچی 12 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گی، پھر باپ واپس لے سکتا ہے۔ اور ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کی پرورش کرنا، اور باپ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کا خرچہ اٹھانا۔ ہمارے یہاں طلاق ہوتی ہے، بہت سارے لوگ بچوں کو لا دعویٰ لکھ دیتے کہ ہم کو بچہ نہیں چاہیے، ایسا بول کر کے بچے کا خرچہ نہیں دیتے، گنہگار ہیں، کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ یہ بچہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اپنے باپ سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا اور باپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے بلا وجہ شرعی طلاق نہیں دینا چاہیے، طلاق مانگنا بھی نہیں چاہیے اور دینا بھی نہیں چاہیے۔ زید کی بیوی خلا چاہتی ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ حج کے لیے بھائی اور بہن سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ بات اس وقت ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور مال پر، کاروبار پر آپ کا قبضہ ہے، اور آپ نے بھائی بہنوں کا حصہ ان کے مانگنے پر بھی نہیں دیا، اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو بھائی بہنوں کا حق دینا ضروری ہے۔ اور آپ اگر ابھی نہیں دے رہے ہیں تو ان سے اجازت لے کر کے جاؤ کہ حج کر کے آؤں گا، پھر حساب کتاب کر کے دے دوں گا۔ ان کی اجازت ہو تو جانا، نہیں تو مت جانا۔ میں نے یہ بات کہی تھی۔ اس نے پوچھا ہے کہ اگر ماں باپ حیات ہوں تو بھی بھائی بہنوں کی اجازت لینا ضروری ہے کیا؟ نہیں، تب بھائی بہنوں کی اجازت ضروری نہیں۔ حج کے سفر میں پہلے مکہ جانا افضل ہے یا مدینہ؟ اگر آپ کا پہلا حج ہے تو آپ کے لیے مکہ جانا افضل ہے، حج کے بعد آپ مدینہ جائیے۔ اور اگر آپ کا پہلا حج ہو چکا ہے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ مکہ جانا چاہیں تو مکہ جائیں، مدینہ جانا چاہیں تو مدینہ جائیں۔ مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کر لیا، اب کسی میقات پر واپس جا کر حج قران یا حج افراد کا احرام باندھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں باندھ سکتے۔ آپ نے یہاں سے جاتے ہوئے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کر لیا مکہ مکرمہ پہنچ کر کے، تو آپ متمتع ہو گئے، آپ کا حج حج تمتع ہو گیا۔ اب یہ بدلے گا نہیں کہ آپ میقات پہ چلے گئے اور وہاں سے قران کا احرام باندھ دیا یا حج افراد کا احرام باندھ دیا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا، آپ متمتع ہی رہیں گے۔ طواف کے دوران اور روضہ رسول پر چپل ساتھ ساتھ میں رکھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ سخت دھوپ گرمی وہاں پڑتی ہے، اور آپ جہاں چپل اتارتے ہیں واپس آؤ گے تو چپل آپ کو ملے گا نہیں۔ عموماً یا تو کوئی اٹھا لیتا ہے یا صاف صفائی والے اکٹھا کر کے جمع کر کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے، تو آدمی ننگا پیر چل نہیں سکتا۔ اس لیے صاف تھیلی میں آپ رکھ کر کے اگر اپنے ساتھ رکھتے ہوں تو رکھ سکتے ہیں۔ حج بدل کے متعلق مختصر بیان فرما دیں۔ ہم جس چیز کو عرف عام میں حج بدل سمجھتے ہیں یہ حج بدل نہیں ہے کہ حج ہم کر رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہے اور ہم کسی کی طرف سے حج کر رہے ہیں، تو یہ حج بدل نہیں ہے، یہ تو ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔
اس کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو حج کرنا چاہیں کر لیں، اور جس کے متعلق آپ نیت کر لیں اس کو اللہ پاک ثواب دے دیں گے۔ حج بدل کہتے ہیں کہ کسی شخص کے اوپر حج فرض تھا، ظاہر بات ہے حج فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالدار آدمی تھا اور اس نے حج نہیں کیا، اب اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کروانا اور حج کا پورا پیسہ میرے ترکے میں سے دینا۔ حج فرض ہو، مرنے والا وصیت کرے اور حج کا پورا خرچہ دیوے، اب اس کی طرف سے جو آدمی حج کے لیے جائے گا یہ حج بدل ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ حج افراد کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ حج افراد، کہ یہیں سے جب نکلیں تو حج کا احرام باندھ کے نکلیں۔ اس میں حج افراد میں قربانی نہیں ہے، تو حج بدل اس کو کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ حج بدل سمجھتے ہیں کہ اپنا پیسہ اپنی نیت، مرنے والے پر حج فرض نہیں تھا، اس نے وصیت نہیں کی، اس نے مال نہیں دیا اور ہم اس کی طرف سے حج کر رہے ہیں، تو یہ حج بدل نہیں ہے، یہ ایصال ثواب ہے۔ میری زبان میں لکنت ہے جس کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے بات نہیں کر پاتا اور نہ درست انداز میں تراویح پڑھا سکتا ہوں، کوئی علاج ہو تو بتائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کنکری لے کر کے دھو کر کے اس کو منہ میں رکھے اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، ہر مرتبہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں۔ پھر وہ کنکر منہ میں سے نکال کر کے جو لعاب کی وجہ سے گیلا ہو چکا ہوگا اس سے بسکٹ پر یا روٹی پر سورہ فاتحہ لکھیں اور وہ بسکٹ یا روٹی کھائیں تو انشاءاللہ لکنت ختم ہو جائے گی۔ اگر نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی ہو تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے نماز میں کوئی ایسی صورت یا آیت تلاوت کی جس پر سجدے کا حکم ہے تو آیت پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں گے، اس کو مؤخر نہیں کریں گے، اسی وقت سجدہ کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے مؤخر کیا تو نماز مکمل کرنے سے پہلے نماز ہی میں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے نماز میں سجدہ نہیں کیا تو گنہگار ہیں، نماز کے باہر جو سجدہ کریں گے وہ اس کا بدل نہیں بنے گا، ایسا علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے جب آیت سجدہ پڑھیں اسی وقت سجدے کی تلاوت سجدہ تلاوت کر لیں۔ اور اگر سورت کے اخیر میں ہے جیسے سورہ علق میں ہے تو ہم سجدہ کر لیں گے، سجدہ کر کے اٹھیں گے تو کچھ قرآن پاک پڑھ کر کے رکوع میں جائیں، یہ مستحب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سجدہ کر کے اٹھنے کے بعد کچھ نہیں پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کے ہم رکوع میں چلے گئے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص علاج کے لیے کسی ہندو پنڈت سادھو کے پاس گیا اور اس سے اپنا علاج کروایا جبکہ وہ ہندو پنڈت شرکیہ منتر پڑھتا ہے تو کیا ایسا علاج کروانا شرعاً جائز ہے؟ جائز نہیں، اس کو سفلی کہتے ہیں، جائز نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سفلی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، رحمانی میں کم طاقت ہوتی ہے، وہ ایڑے لوگ ہیں، انہیں اللہ کی طاقت شیطان کی طاقت سے کم سمجھتی ہے۔ شیطان کو جتنی بھی طاقت ہو، ظاہر بات ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں شیطان کی طاقت کیا ہوگی؟
لیکن کچھ لوگوں کا ایسا گمان ہوتا ہے کہ سفلی میں زیادہ طاقت رہتی ہے، غلط سوچیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ مسواک جیب میں رکھنے سے حادثے کی صورت میں ہڈیاں نہیں ٹوٹتی؟ میرے علم میں یہ بات نہیں۔ آج کے دور میں مہر کی مناسب اور شرعی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم مہر کی مقدار مقرر ہے اور وہ ہے 10 درہم، وہ ہے 10 درہم، اور 10 درہم کا وزن ہوتا ہے تقریباً 2.25 تولے کے درمیان، راؤنڈ فگر آپ 3 تولہ سمجھ لو۔ 3 تولہ چاندی کی جو قیمت ہوگی، کم سے کم مہر اتنا ہونا ضروری ہے۔ آج اگر 2700 روپیہ 1 تولہ چاندی ہو کی قیمت ہے تو 3 تولے کی قیمت کتنی ہوگی؟ اتنا موٹا حساب نہیں سمجھ میں آتا۔ 8100 روپیہ، اس سے کم مہر نہیں چلے گا، اس سے کم مہر نہیں چلے گا، اس سے زیادہ رکھنا پڑے گا۔ نکاح کے بعد دولہے کا جوتا چرانا کیا کوئی ثواب کا کام ہے؟ اور دلہن کے گھر آ جانے پر آتش بازی کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ ایک رسم ہے جوتا چرانے کی، بند ہونی چاہیے، یہ رسم بند ہونی چاہیے۔ اپنے یہاں نکاح ہو اور یہ بات آئے تو آپ منع کر دو کہ یہ رسم نہیں، ختم کرو اس کو، اور آپ بول دو گے تو ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے جوتا چورائی کے نام پر جو سالے لوگوں کی جیب گرم ہوتی ہے یا سالی لوگوں کی جیب گرم کی جاتی ہے، یہ بھی رسم ہے۔ آپ کو دینا ہو آپ دو، مگر جوتا چورائی کے نام پہ مت دو نا۔ اسی طرح دلہن جب آ جاتی ہے تو لوگ پٹاخے بازی کرتے ہیں۔ اس حرکت سے ہمیں تو کچھ ملتا نہیں ہے، یہ کچھ ملتا ہے؟ ایمانداری سے بولنا، پٹاخہ پھوٹتا ہے تو خوشی ہوتی ہے؟ بولو نا، جیسے پٹاخہ پھوڑے تو کیا خوشی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بلا وجہ جو ہے لوگ یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، الٹا اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچے رونے لگ جاتے ہیں، اچانک آواز سن کے آدمی چونک جاتا ہے، کمزور دل کے لوگوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ